حسینیت حسینیت یزیدیت بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر ممکنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعداء امیر ممکنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ و سہولت الحیدریہ و عصمت الفاطمیہ و حلم الحسنیہ و شجاعت الحسینیہ و صبر سجادیہ والماثر الباقریہ والاسار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ وجود تقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الاصغریہ والغیبت المہدیہ۔ الہی بامر اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الکافر یا لیتنی کنت تراب صلوات باجمع۔ عزیزان ذی وقار، موالیان حیدر کرار، منتظرین صاحب ذوالفقار، آپ احباب کے مابین یہ دوسری عبادت ہے کہ جو آپ کی زیارات کے بعد شرف حاصل ہوا ہے، اور اکثر اس خطے کے متعلق سنا ہے اور اس جا پڑھا بھی ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جو اقبال گر خطہ ہے، جس نے اس پاکستان کو وہ بندہ دیا ہے پال کے جس نے پاکستان دیا ہے معاشرے میں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ لفظ ہی نہیں، انشاءاللہ الفاظ اور حروف تک کی قدردانی ہوگی۔ تو ہے توجہ اور ہے اجازت جی ذکر پاک شروع کیا جائے؟ ایک صلوات تلاوت فرمائیں جی مل کے۔ بسم اللہ جی۔ قبلہ قبلہ کی آمد کے لیے باواد بلند صلوات۔ اب انشاءاللہ سبق سنانے میں لطف آئے گا۔ قبلہ بزرگوار تشریف فرما ہے، تو پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے مجھے دیکھنا ہے کہ کتنا مجھے ذکر امیر ممکنات کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ دل چاہتا ہے کہ اس در نایاب، اس مہتاب بے بدل کا ذکر کیا جائے، اس در نایاب، اس مہتاب بے بدل کا ذکر کیا جائے کہ جس کے ظاہر کی مثل اللہ نے خلق کر کے چوتھے آسمان پہ باقی ملائک کے لیے قبلہ قرار دیا۔ جو بندے سمجھ گئے ان کے لیے مزید آسانی کے لیے چوتھے آسمان پہ قبلہ کسے قرار دیا؟ توجہ رکھیے گا، میں نہیں، تیرا میرا رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کو سرکار صادق فرماتے ہیں 124 معراجیں ہوئی، 124 معراجیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مجھے معراج کی خاطر عرش اولا کی طرف سفر کروایا گیا، فرماتے میں سفر کرتا کرتا جیسے چوتھے آسمان پہ پہنچا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری نظر یمین کی جانب پڑی، داہنی جانب پڑی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اچانک دیکھا ایک نور کا ممبر سجا ہے، اس پہ ایک نور کا شخص بیٹھا ہے، اس کے سر پہ ایک نور کا تاج ہے، اس کی کمر پہ ایک نور کا کمر بند ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون فکر کا مریض ہے، کون علی علی کرنے آیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے میری نظر اس شخص کے چہرے پہ پڑی، میں نے جبریل کی طرف دیکھ کے فرمایا جبرائیل اسے میں زمین پہ چھوڑ کے آیا تھا، یہ علی مجھ سے پہلے آسمان پہ کیسے؟ ہر بندہ حلالی حیدری، میں اسے زمین پہ چھوڑ کے آیا تھا، یہ مجھ سے پہلے۔ ہاتھ اٹھا کے حیدری، یہ مجھ سے پہلے آسمان پہ کیسے؟ سر اٹھائیے گا، سلامت رہے۔ دست ادب ملکوتی پر اس نے نالے نے رسالت پہ رکھے، رکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ آپ کا ابن عم، یہ آپ کا چچا زاد، یہ آپ کا بھائی علی نہیں ہے،
اب اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا جبریل تو علی کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو علی کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، آپ کا جز ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن سرکار یہ علی نہیں۔ ہر بندہ بولے تو لطف آئے گا، سرکار یہ علی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھ کے فرمایا اگر یہ علی نہیں تو کون ہے؟ اگر یہ علی نہیں تو کون ہے؟ پھر جبریل تعارف کروا رہا ہے، جبریل دیکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا، جدا کرنے کے بعد اس کے دو حصے کر کے اپنے روبرو رکھے اور ایک کی طرف دیکھ کے تعریفیں کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، اتنی تعریفیں کی کہ اسے محمد کر دیا۔ فرمایا پھر دوسری طرف توجہ کر کے، سلامت رہیے گا، دوسری طرف توجہ کر کے اس میں اتنی بلندیاں سموئی، اتنی بلندیاں سموئی کہ وہ خود اعلیٰ تھا اسے علی کر دیا، خود اعلیٰ تھا اسے علی کر دیا۔ ہر بندہ بولے تو لطف آئے گا۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا پھر جبریل کہنے لگا اللہ رب العزت نے اپنے مخلوق خلق کرنے کے بعد اس نے چاہا اب کوئی ہو جو مجھے پہچنوائے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیجتا گیا کہ اب اس نے چاہا کہ ابھی تک میرا تعارف نہیں ہوا، کوئی ایسا ہو جو مجھے جانتا بھی ہو پہچانتا بھی ہو۔ اب اللہ رب العزت نے، سلامت رہی گا، اللہ رب العزت نے آپ دونوں بھائیوں کو باری باری روح زمین پہ بھیجا۔ آپ دونوں بھائیوں نے اللہ رب العزت کی وحدت کے اتنے پرچم گاڑے، اللہ رب العزت کی لا الہ کے اتنے قصیدے پڑھے، ہر کونے میں لا الہ الا اللہ کے قصیدے گونجنے لگے۔ رسول اللہ نے جبرائیل امین کی طرف دیکھ کے کہا جبریل میرے قصیدے نہ پڑھ، یہ بتا یہ علی نہیں تو کون ہے؟ سال اٹھائیے گا حالیو، اگر یہ علی نہیں تو کون ہے؟ اب جبریل امین نے بلکوتی پر جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، جیسے آپ زمین پہ گئے اللہ کے مقربین ملائک نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے شکایت کی پالنے والے اب عرش پہ دل نہیں لگتا، یا ہمیں زمین پہ جانے دے یا علی کو عرش پہ بلا لے، یا ہمیں زمین پہ جانے دے یا علی کو عرش پہ بلا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا رب العزت نے ایک نور کو جدا کر کے اسے تخت پہ سجا کے علی کی صورت دے کے اسے کائنات پہ حاکم بنایا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کیا سن رہے ہیں اور کیا میں نے سنانا ہے۔ دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے خلافت اگر علی کا حق تھا تو علی نے جنگ کر کے لیے کیوں نہیں لی؟ میں دست ادب جوڑ کے انہیں کہوں گا نادانو نادانی نہ کرو، جس علی کی ظاہر کی تمثیل ملائک پہ حکومت کرے اسے کم ظرف مخلوق پہ حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ تو عزیزو میں نے ایک آیہ مجیدہ عنوان سخن دی ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت تراب، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اسی میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتا ہے، قبلہ تائید فرمائیں گے اپنے اپنے لفظ کا، ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ قبلہ فرماتے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہم اکثر سوچتے کہ اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کو ابا تراب کیوں کہا، مٹی کا باپ ہونا کیوں کہا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم ابھی اسی فکر میں تھے، اسی سوچ میں تھے، اسی پریشانی میں تھے کہ یہ آیت اتری وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت تراب، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کچھ اصحاب کو ساتھ لیا، بارگاہ رسالت میں آیا، نالہ نے رسالت پہ ہاتھ رکھے، کہا یا رسول اللہ، اللہ اپنے پاک کلام میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کاش میں، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ یا رسول اللہ کیوں کہے گا؟ توجہ رکھیے گا، یا رسول اللہ کیوں کہے گا جبکہ وہ مٹی ہے؟ یار جس بشر کی پیشانی پہ ابن آدم ہونے کی مہر ہے وہ مٹی کا بنا ہے، تو جو ہے ہی مٹی کا وہ مٹی کا ہونا کیوں کہے گا؟ توجہ ہے نا جی؟ جو ایک شے ہے ہی مٹی، بس آخری جملہ یہ ہے ہی مٹی کی، پھر کیوں کہے گا کاش میں مٹی کا ہوتا؟ اب اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جیسے میں نے سوال کیا، رسالت کے چہرہ کائنات کی تمام تر درخشانیوں کو ہمراہ لیے ہوئے تمام تر گل اللہ کے رسول کے چہرے سے عطر وصول کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عباس اگر تو نہ پوچھتا قیامت تک
تک نہ بتاتا. تو نے پوچھا ہے تو جواب سن. اب ہر بندہ علی علی کرے تو لطف آئے گا. عبداللہ ابن عباس کہتے جیسے میں نے سوال کیا اللہ کے رسول نے میری طرف دیکھ کے فرمایا عبداللہ ابن عباس سن, جب کائنات میں تمام تر محشر کے لوگ محشر میں جمع ہوں گے, کافر محشر کی سختیاں برداشت کر رہا ہوگا, محشر کی سختیاں برداشت کرتے کرتے جیسے وہ نظر کردگار میں علی والوں کا مقام دیکھے گا, مقام دیکھتے ہوئے چیخ کے کہے گا یا لیتنی کنت تراب, کاش میں بھی علی والا ہوتا. ہر بندہ یک زبان آ رہا حیدری. ایک فضل اور اسی پہ دعا. اللہ نے علی والوں کو فضیلت کیا دی, آخری فضل دی, فضیلت کیا دی ہے, اور اللہ کے نظروں میں علی والوں کا مقام کیا ہے, یہ مقام بتانا ہے. اسی پہ دعا. تیرا اور میرا چھٹا آقا سرکار صادق مولا ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی مولا کی بارگاہ میں آیا, دستے ادب جوڑے, مولا کیا آپ کے چاہنے والے کی اسرائیل روح سختی سے قبض کرتا ہے, اس پہ کوئی زبردستی کرتا ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا کیسے ممکن ہے ہمارا ہو اور سختی کی جائے. ہائے ہائے, کیسے ممکن ہے ہمارے چاہنے والے پہ سختی کی جائے. کہنے لگا مولا پھر ارشاد فرمائیں ملک الموت آپ کے چاہنے والے کی مومن کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ مولا نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا جیسے ہی ملک الموت ہمارے چاہنے والے کے روبرو آتا ہے اور ہمارے چاہنے والے کے چہرے پہ حزن آتا ہے, پریشانی آتی ہے, خوف آتا ہے, اسے پریشان دیکھ کے اسرائیل اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے پریشان نہ ہو. سر اٹھائیے گا, پریشان نہ ہو, آج تو مجھے ایسا ہی پائے گا جیسے تیرے ماں باپ نے بھی تجھ پہ رحم نہ کیا ہو, کہ تجھ پہ تیرے والدین نے بھی رحم نہ کیا ہو. اتنا مہربان تو مجھے پائے گا. ایک لفظ کا ضامن اے اپنے والدین سے بھی زیادہ تو مجھے خود پر مہربان پائے گا. اب اس نے ہاتھ جوڑے. مولا پھر فرمایا جیسے ہی وہ اس کے روبرو آتا ہے اور چاہنے والے پہ پریشانی آتی ہے, رب کردگار کا, ہر بندہ بولے تو لطف آئے گا, رب کردگار کا اسرائیل کی طرف پیغام آتا ہے اسرائیل اس کی روح ایسے قبض نہ کر, پہلے اس علی والے سے پوچھ میری طرف آنا چاہتا بھی ہے یا نہیں, کیا یہ میری طرف آنا چاہتا بھی ہے یا نہیں. علی والو یہ وہی نہیں جو موسیٰ کی جانب آیا تھا اور موسیٰ سے کہا تھا کہ قبلہ جانے کا وقت ہے. موسیٰ نے کہا تھا تھوڑی دیر رک جا, اور اس نے کہا تھا قبلہ آپ اللہ کے کلیم ہیں لیکن میں مجبور ہوں, اور آپ سے پوچھا جائے گا کیا اجازت ہے میں روح قبض کر لوں. اب اللہ کا یہی قاصد, جب علی کا چاہنے والا اسے اجازت نہیں دے گا, صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ چاہنے والا جب اجازت نہیں دے گا, اجازت نہ دینے پہ آواز کردگار آئی واپس آ جا, کوئی نیا, اب یہ واپس جائے گا, آواز کردگار آئے گی اگر یہ اجازت نہیں دیتا جا جنت میں جا, اور مختلف جگہ سے, آخری فضل, مختلف جگہ سے ایک گلدستہ بنا پھولوں کا گلدستہ بنا کے اس کی بارگاہ میں جا, اس کے پاس جا اور اسے یہ ہدیے کے طور پہ دے کے کہہ اللہ کہہ رہا ہے اب تو آ جا. ہدیے کے طور پہ جیسے چاہنے والا وہ ہدیہ دیکھتا ہے, خوشبو لیتا ہے, پھر اس کے سامنے جنت میں اس کی ملکیت آتی ہے جو اس کی ہوگی. اب بھی وہ اس نے سائل نے ہاتھ بڑھ دے, مولا کیا اب اجازت دے دے گا؟ فرمایا نہیں, کچھ ایسے ہیں جو کہیں گے ہم اس پہ بھی راضی نہیں, اجازت نہیں دے گا. آخری فضل اسی پہ دعا دے رہا ہوں کیونکہ حدیث ایسی تھی مکمل کرنا ضروری تھی, اسی پہ ایک مصیبت اور اسی پہ دعا دے رہا ہوں. اب علی وال مولا نے فرماتے ہیں یہ اسرائیل واپس جائے گا, دست ادب جوڑ کے کہے گا مولا وہ اجازت نہیں دے رہا, آواز کردگار آئی واپس آ جا, اب ایسا بہانہ بھیجوں گا یہ انکار نہیں کر پائے گا. اب جیسے یہ بات آئی آواز کردگار آئے گی این این محمد مصطفیٰ, این این
ऐन अली अल-मुर्तज़ा, ऐन सैयदतुन निसाए आलमीन। आवाज़ किरदगार मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेके आखिरी तेरी हुज्जत सरकार महदी तक और इनके खातिम सलमान, मिक़दाद और अबाज़र, ये सारे बारगाह इलाही में सामने होंगे। अब जैसे ये सामने होंगे, हर बंदा अली अली करे तो लुत्फ़ आएगा। जैसे ये सामने आएंगे, आवाज़ किरदगार आएगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा इनकी तू रहबरी कर, सलमान तू मोहम्मद की जारू कशी करते हुए इस मोमिन पे उतर और इसके पास जाके कहे हम तुझे लेने आए हैं, अब चल। जैसे ही सामने इन सब को वली वाला देखेगा, देख के कहेगा अब इज़राइल जितनी जल्दी हो सकता है मेरी रूह कब्ज़ कर, मुझे जन्नत खुद लेने आई है। बस जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से जन्नत थी, उसी की बेटी रसूलुल्लाह के 3 दिन दुनिया से जाने के बाद दाहिने हाथ से तस्बीह न पढ़ सके। अजरुकुम मिनल्लाह, हो सके तो हाय ज़रूर करना। एक आंसू भी आ गया तो तेरी मेरी निजात के लिए काफ़ी है। 2 आलिम हैं जिन्होंने इस बात की रिवायत की है और इसी वजह को बयान करके मिंबर किबला के हवाले करने जा रहा हूँ। अल्लामा फरमाते हैं, एक पहला आलिम रिवायत करता है क्या वजह थी बीबी दाहिने हाथ से तस्बीह क्यों ना पढ़ सकी थी। आलिम रो के कहता मेरी तरफ देखना, जिसने इशारा समझ गया इसीलिए उसकी निजात हो जाएगी। आलिम ने रो के कहता है वजह ये थी रसूलुल्लाह की बेटी का हाथ मसरूफ रहता था और मसरूफियत की वजह से बीबी तस्बीह न कर सकी। दूसरा आलम मातम करके कहता है जसारत न कर, वो रसूलुल्लाह की बेटी है और वो अली का हरम है, वो हसनैन की अम्मा है, वो फातिमा तो ज़हरा है, कैसे मुमकिन है अल्लाह की तस्बीह से गाफिल हो जाए। दूसरे आलम ने उसकी तरफ देख के कहा वजह ये नहीं, वजह ये पढ़। उसने कहा वजह बता। अब जिसने मातम करना मेरी तरफ देखना, उसने कहा वजह ये है उम्मत ने वो हाथ इस काबिल न छोड़ा और जिससे रसूल की बेटी तस्बीह करती थी और रोजाना रो रो के कहती बाबा तेरे बाद मुझे तमाचे लगे, और बाबा